لگتا ہے سامنے مستقبل میں کہ کیا دیکھیں ہم آگے؟ دیکھ کا ایک چاول چکھتے ہیں تو دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے. ایسے اقدام کرنا کہ فوج اور عوام آمنے سامنے آ جائیں. یہ اسٹیبلشمنٹ اگر ایسے اقدام کرے گی تو یہ فوج کو نقصان پہنچا رہی ہے یا فائدہ پہنچا رہی ہے؟ نقصان پہنچا رہی ہے. باجوہ صاحب نے جو کیا اور اس کے ساتھ جو 18 19 20 لیفٹیننٹ جنرل تھے سب نے کیا مل کر. اعلان نہیں تھا وہ. میرا اختلاف ہے عمران خان صاحب سے اس مسئلے میں. وہ کہتے ایک بندہ ایک نہیں تھا, بہت تھے, سارے تھے. ٹھیک ہے نا. انہوں نے ایسا قدم اٹھایا, عوام اس کے مقابلے میں آ گئے. کیا کرنا چاہیے تھا؟ یہ عوام کے ساتھ جو فاصلہ ہے اس گیپ کو کم کرنا چاہیے تھا, قریب آنا. کیا کیا جا رہا ہے؟ بڑھایا جا رہا ہے. آپ اس کو روکتے ہو, گولی مارتے ہو, آج یہ کرتے ہو, آج وہ لیکس کرتے ہو, فلاں کرتے ہو. یار تم ولی اللہ خود, تمہاری بات لوگ نہیں سنتے. آپ ایسی اسٹیبلشمنٹ اور ایسے جنرل صاحب جن کا عوام کے اندر کوئی اچھا امیج نہ ہو, وہ لیڈ کر سکتا ہے. مشکلات میں لوگ اس کے پیچھے لیں گے کہ یہ ہونے والا ہے, میرا ساتھ ہو کے ساتھ دے گا. انہوں نے اس ادارے کو جس کی پاکستان کو اشد ضرورت ہے بہت کمزور کر دیا. الیکشن اگر فری اینڈ فیئر کرائیں تو عوام کا اعتماد بڑھے گا نا. کیوں نہیں کراتے؟ اسلام آباد کا الیکشن کیوں روک دیا؟ کیونکہ اگر ریفرینڈم ہو جاتا فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف, برے طریقے سے آرتی نون لیگ نہیں ہونے دیا. تو یہ جو بھی کر رہے ہیں اس وقت, بندے کو مار دیا, کیوں ارشد شریف کو مارا؟ یہ کوئی تک بندی ہے؟ آپ دنیا جس میں آپ ماشاءاللہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں, آپ انفارمیشن کا راستہ نہیں روک سکتا کوئی بھی دنیا میں. انفارمیشن پہنچتی ہے اور بہت تیزی سے پہنچ جاتی ہے. مثلا میں ایک جگہ گیا ہوا تھا, تو جب اس کو اسپتال لے کے گئے نا ارشد شریف شہید کو, وہ دوست جو ہے نا, ایک دوست بات کر رہا تھا وہاں, کہتا میں ادھر سے اندر سے آگے اس کو کہتا ہے میں ابھی اندر سے باہر آیا ہوں, میں ادھر ساتھ ہی ہوں, بس بتا رہا ہوں کہ اس کے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا, پھر وہ اندر چلا جاتا ہے. اتنا یعنی صورتحال اس طرح کیا صاحب نا, لوگوں کو پتہ ہے اس پر بہت تشدد کیا گیا, اس کو مارا گیا, انتقام کا نشانہ بنایا گیا. تو اب یہ جو گھاؤ لگا ہے یہ کون پر کرے گا اس کو؟ ان کی ساکھ کے اوپر جو گھاؤ لگا ہے کوئی پر کر سکتا ہے؟ ہاں صاحب, خدا گواہ ہے. جو کہ مجھے اس لیے دکھ کہتا ہوں, جس دن پاکستان, میں نے پہلے بھی شاید, جس دن پاکستان ٹوٹا تھا میرے ابو کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا, وہ ڈیتھ ہو گئی تھی, 41 ایئر رہی تھی. ہاں جان, کوئی پرواہ ہی نہیں ان کو ہمارا وطن ٹوٹا ہے, احساس ہی نہیں, ایسے گزار دیتے ہیں. تو لہٰذا انہوں نے پہلے یہ کام کیے ہوئے ہیں, قاتل پالے ہوئے ہیں, لشکر بنائے ہوئے ہیں, سارے ملک کے اندر تقسیم کیا ہوا ہے, لوگوں کو ٹکڑوں میں بانٹا ہوا ہے. ان کے درمیان خلیج کا ایک, خود یہ خلیج کھڑی کرتے ہیں, پھر لڑاتے ہیں, پھر کہتے ہیں آؤ بیٹھو تمہاری سلو کرائیں. بڑے بنتے ہیں جیسے گاؤں کے چودھری کرتا ہے, گاؤں کے لوگ جو اکٹھے نہ رہیں, آپس میں لڑتے رہیں, پھر آپس میں سلو کرائیں. کبھی تھانے میں لے جائیں ان کو, تھانے والوں سے لتر مروائے, پھر کہہ کہ چلو چھوڑو یار میرے بندے ہیں. ایسے کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. جو تھانے والا جو گاؤں کا چودھری جو کرتا ہے, تھانے سے بھی پٹائی کراتا ہے بیچاروں کی, اور احسان بھی کرتا ہے چھڑوانے میں. یہ سب نہیں چلے گا سر. پاکستان الحمدللہ اسٹریٹجیکلی اہم جگہ پر واقع ہے, 5 ارب انسانوں کی کنیکٹیوٹی کا ہب ہے. پوٹینشیل بہت زیادہ ہے پاکستان کے اندر, لوگوں میں تحمل بہت زیادہ ہے پاکستان کے. ایسے بھاگتا ہے بندہ, دیکھے نا. تو اس لیے آج ہی اسرائیل کو تسلیم کرنا یعنی ان فلسطینی مظلوموں کے جو ارمان آرزو ہیں ان کے ساتھ بھی دھوکہ ہے, رجسٹرز کے ساتھ بھی دھوکہ ہے, اپنے ساتھ بھی دھوکہ ہے, اور اپنے کاز کشمیر کے ساتھ بھی دھوکہ ہے. قائد اعظم کے سٹینڈ کے خلاف ہے. کہتے ہیں باسٹرڈ جو ہے نا رجیم بنائی ہے, قائد اعظم نے کہا تھا, یہ غیر شرعی ہے, انلیجیٹیمیٹ. تو اس لیے باجوہ صاحب چاہتے تھے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے, نہیں کر سکتے. پاکستان کے عوام کے رد عمل سے کرتے تھے. ان کا پلان تھا, ایک پلان تھا پاکستان کی فوج کو کمزور کیا جائے, انہوں نے کافی حد تک کر لیا. اسرائیل کو تسلیم نہیں کروا سکے. لاسٹ جو ان کی میٹنگ تھی NDU کے اندر, لیکن وہ صبح 9:30 سے لے کر 5:30 تک, اس میں صاف نے کہا اسرائیل کے بارے میں. ابھی بھی لوگوں کے پاس بعض لوگ جاتے ہیں, ان کو کنوینس کرتے ہیں, تاجروں کو, ان کو مائنڈ میکنگ کرتے ہیں کہ ہمیں اسرائیل تسلیم کر لینا چاہیے. کیا اسرائیل
آپ کے ساتھ وہ مسئلہ بنا ہوا ہے. علامہ انہوں نے نا خان صاحب کا الیکشن اگر یہ فیض صاحب انجینئرنگ نہ کرتے نا تو خان بہت زیادہ سیٹیں لیتا. غلط لوگوں کا کینڈیڈیٹ بنوایا گیا, جہاں جتنا چاہتا وہاں رہایا گیا, جہاں نہ چاہتے تھے جتوایا گیا تاکہ انڈر کوشچن آ جائے. وہ ڈرتے تھے عمران خان اگر پاور کے ساتھ آیا تو پھر میں کنٹرول نہیں ہوگا. انہیں کنٹرول حکومت چاہیے, وہ کنٹرول چاہتے ہیں, پاور ان کے پاس ہوتی ہے. اور انہوں نے بہت زیادہ سوء استفادہ کیا اس چیز سے, اور وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے, اور مختلف وہ کہتے ہیں میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے, مجھے کبھی کہتے تھے یہ ہو گیا کرو وہ کرو. بہرحال وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ دھوکے ہوئے, انہوں نے دھوکے کیے میرے ساتھ. اور وہ کشمیر کے بارے میں اس کا اسٹینڈ واضح ہے کہ کشمیر کو وہ مثلاً بہت زیادہ واضح ہے کشمیر کے حوالے سے. اس نے کہا, میں نے سے کہا کہ کشمیر کے مسئلے میں کیسے ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں جیسے انڈیا جاتے ہیں, ہم انڈیا کو کیسے کلین چٹ دے سکتے ہیں, نہیں دے سکتے ہم لوگ. اس کی وہ کہتا ہے کہ میری باجوہ صاحب کے ساتھ اس وجہ پر باقاعدہ یعنی بہت زیادہ اختلاف ہوا ہے. تو اس لیے کشمیر ایک اساس مسئلہ ہے اور آپ اس کو انڈیا کے حوالے کر دیں اور بس ختم کر دیں.